اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 190 تا 200 میں اس حقیقت کا بیان کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت و حکمت کی نشانی ہے، اور ان پر غور کرنے والے اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ نیز یہ وضاحت کہ حق کے خلاف زور لگانے والوں کی مہلت بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آخر میں اہل ایمان کو جنت کی بشارت اور ثابت قدم رہنے کی تلقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل سلیم رکھنے والے ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو ہر عیب سے پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو نے جہنم میں ڈال دیا تو در حقیقت تو نے اسے رسوا ہی کر دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا کہ اے لوگو، اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری سب خطاؤں کو معاف فرما دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کیجیے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوائی سے بچا لے، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرمایا کہ یقیناً میں تم میں سے کسی محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو۔ فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الأنهار
جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ بس جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور انہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے تو میں ضرور ان کے گناہ معاف کر دوں گا اور انہیں یقیناً جنت کے ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کی جانب سے ان کا اجر ہے اور بہترین اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کا شہر با شہر اس طرح گھومنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ چند دنوں کا فائدہ ہے، پھر ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں مال و دولت اور نعمتوں کا حاصل ہو جانا کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی جہنم سے نجات اور جنت کا حصول ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنت میں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی اور نیک لوگوں کے لیے جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہی سب سے اچھا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا۔ اور بے شک اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کی گئی تھی، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے عاجزی کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے عوض قلیل معاوضہ نہیں لیتے۔ اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، مصائب پر صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور خدمت دین اور جہاد کے لیے خوب مستعد رہو اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکو۔ کہ زندگی کا اصل مقصد جہنم سے نجات اور جنت کا حصول ہے۔